اور ان کے علم میں یہ بات تھی کہ ان کے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کوفیوں نے غداری کی، کوفیوں نے بدعہدی کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ، جو سلوک کرنا تھا وہ نہیں کیا کوفیوں نے. پھر امام حسن سے بدعہدی کی. امام حسن کا جب ساتھ دینا تھا کوفیوں نے، کوفے کے رہنے والوں نے، کوفے کے رہنے والے اکثر و بیشتر لوگوں نے جو سلوک کرنا تھا امام حسن کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا، جس کی وجہ سے امام حسن قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، حضرت علی شہید ہو گئے. باہر کیف بندگان خدا. تو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو نہیں جانا چاہیے تھا، کوفہ نہیں جانا چاہیے تھا، کوفہ جانے کے لیے سفر نہیں کرنا چاہیے تھا، مکہ مکرمہ ہی میں رہنا چاہیے تھا. کیوں گئے؟ تو یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تشریف فرما تھے. ام المومنین ام سلمہ بھی موجود تھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بھی جلوہ افغن تھے. ایک فرشتہ آیا، اجازت طلب کی، اندر آیا، حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کی خدمت میں آیا. وہ فرشتہ جو اس سے پہلے حضور کی بارگاہ میں نہیں آیا تھا، آیا. آ کے اس نے مختصر عرض کر رہا ہوں، اس نے عرض کیا، وہ آیا. اتنے ہی میں حضرت امام حسین آئے. حضور ہیں، فرشتہ ہے جی. ام المومنین ام سلمہ ہیں. تو امام حسین آئے، بچپن کا زمانہ ہے، آ کر جو ہے کود کر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے. سرکار پیار کرنے لگے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پیار کرنے لگے. فرشتے نے دیکھا کہ خدا کا سب سے اعلیٰ و افضل محبوب، جس کی نسبت کی وجہ سے اللہ کے سب محبوب اللہ کے محبوب بنے، یہ محبوب، یہ معراج والا محبوب، لولا کا لما خلقت الافلاک جس کی شان ہے، وہ محبوب، اس کا محبوب کیسا ہے. فرشتہ دیکھنے لگا. امام حسین محبوب خدا کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب کے محبوب ہیں، حبیب ہیں. حضور پیار کر رہے ہیں امام حسین کو. امام حسین ہائے 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 کا تخت کیا بنا ہے، رسول اللہ کی گود، وہ گود جو عرش اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے. امام حسین اس گود میں ہیں اور حضور پیار کر رہے ہیں. تو فرشتے نے پوچھا کہ یہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور سے پوچھا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے کہا ہاں. تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ، وہ وقت قریب ہے جب آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس نواسے کو قتل کر دیں گے، قتل کر دیں گے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں وہ جہاں شہید ہوگا، آپ کا یہ نواسہ جہاں شہید ہوگا، اس جگہ کی میں مٹی دیتا ہوں، پیش کرتا ہوں آپ کو. تو ایک روایت میں آیا کہ اس فرشتے نے حضور کو لال رنگ کی مٹی دی، سرخ رنگ کی مٹی پیش کی کہ اس میدان کی، اس جگہ کی مٹی ہے جہاں حسین
بے دردی سے قتل ہوں گے. ایک روایت میں ہے کنکریاں دیں سرکار کو، کنکریاں پیش کی کہ یہ کنکریاں اس جگہ کی ہیں جہاں حسین قتل ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرکیف سرکار کے علم میں یہ بات تھی. آپ علم غیب رکھنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی سرکار کو ایک خبر تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے وہ مٹی یا وہ کنکریاں جی حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کی. کہا جب یہ کنکریاں یا یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھو کہ وہ دن حسین کی شہادت کا دن ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے ایک شیشے میں ڈال لیا، وہ کنکریاں یا مٹی جی اسے رکھا. تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار کے علم میں بھی بات آ چکی تھی کہ حسین قتل ہوں گے، اور حسین کے قتل ہونے کو حضور نے قابل نفرت بات نہیں بتایا کہ حسین جائیں گے قتل ہو جائیں گے، یہ ان سے غلطی ہوگی، نہیں بتایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روایتوں میں آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے مبعوث ہونے سے 300 برس پہلے، حضور کی بعثت سے 300 سال پہلے، روم کی سرزمین پر ایک پتھر پر لکھا ہوا لوگوں نے پڑھا کہ یہ شعر لکھا ہوا ہے پتھر پر. روم کی سرزمین، روم کی ارض روم پر ایک پتھر ملا لوگوں کو کہ جس پر لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ اترجو امت قتلت حسینا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. کیا وہ قوم، کیا وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا حسین کو، یہ امید رکھتے ہیں کہ حسین کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ان کی قیامت کے دن یوم الحساب میں شفاعت کریں گے؟ اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. تو 300 برس پہلے حضور کی بعثت سے یہ بات لوگوں کو بتا دی گئی کہ حسین مظلوم شہید ہوں گے، حسین شہید ہونے کی وجہ سے بڑے درجے پائیں گے، اور حسین کے قاتلین جو ہیں ان حسین کو قتل کرنے کی وجہ سے حضور کی شفاعت سے محروم رہیں گے. بات سمجھ میں؟ تو حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایتوں سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے شہادت کے مقام سے گزرنا ہی پڑے گا، شہادت کا مرحلہ عبور کرنا ہی پڑے گا، اور ایسا کرنا میری خصوصیت ہوگی، ایسا کرنا میرے درجات کی بلندی کا سبب ہوگا، ایسا کرنا میرے رب کو راضی کرنے کا سبب بنے گا. بات سمجھ میں؟ تو جسے معلوم ہے کہ شہادت اس کا انتظار کر رہی ہے اور شہادت کے سوائے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ کیسے مکہ مکرمہ میں رہتا؟ کیسے مکہ مکرمہ میں رہتا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی گود میں حضور کے فرزند حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جبرائیل تشریف لائے، آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بیٹے ابراہیم بھی ہیں اور آپ کے بیٹے حسین بھی ہیں، آپ کے نواسے حسین بھی ہیں،
ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ چن لیجئے، یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے۔ یا تو ابراہیم کو دے دیجئے اللہ کو، حسین آپ کے پاس رہیں گے، یا حسین کو دے دیجئے، اس کے بدلے میں ابراہیم کو لے لیجئے، حضرت ابراہیم کو، یہ آپ کے پاس رہیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں حسین کو رکھنا چاہتا ہوں اپنے پاس اور ابراہیم کو دے دیتا ہوں۔ لہذا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند گرامی ہیں، اور ان کی موت واقع ہو گئی، وہ وصال فرما چکے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ حضور نے دیکھا، بلکہ کئی مرتبہ حضور نے امام حسین کو دیکھ کے فرمایا کہ مرحبا بمن فدیتہ ابنی، مرحبا ہو اس کے لیے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو فدا کر دیا۔